السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ۔ محترم سامعین، میری گفتگو کا عنوان ہے دنیائے تصوف میں خشیت الہی کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، اللہ کا دل میں تقوی پیدا کرو اور دیکھتے ہیں آئندہ کے لیے انسان آگے کیا بھیجتا ہے۔ یہاں مراد دل میں خوف الہی پیدا کر کے اس کے فرما بردار بندہ بننے کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ دیکھنا ہے کہ انسان آخرت کے لیے اپنے لیے کیا توشہ بھیجتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ نیک اعمال کرو جن کا اجر تمہیں قیامت کے دن ملے۔ اپنے رب سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہاری ہر اچھی بری بات کو جانتا ہے۔ روز حشر فرشتے، زمین، فلک، رات و دن تمام گواہی دیں گے کہ انسان نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی کی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار، متقی اور پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دیتی ہوئی یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کا فریضہ ادا کیا، جہاد میں حصہ لیا۔ یہ گواہی سن کر زاہد و متقی شخص کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ جب نافرمان کے خلاف زمین کی باری آئے گی تو کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب کے گھونٹ حلق میں اتارتا رہا اور حرام کھاتا رہا۔ اب اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اگر مالک یوم الدین نے اس پر کلا محاسبہ کیا تو۔ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالی سے خوف رکھتا ہو، جیسا کہ فقیہ ابو اللیث نے فرمایا کہ 7 باتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ پہلی بات، اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول باتوں سے بچی ہوئی ہو، اور اللہ تعالی کا ذکر کرے، تلاوت کلام پاک اور دینی علوم سیکھنے میں اس کی زبان لگی ہوئی ہو۔ دوسری بات، اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمانوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے۔ ارشاد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ حسد دل کی بدترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، اس کی نظر حرام کھانے پینے اور حرام لباس پہننے سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف نگاہ دوڑائے، اور حرام پر کبھی اس کی نگاہ نہ پڑے۔ حضور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ تعالی یوم القیامت عینہ من النار، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو آگ سے بھر دے گا۔ اللہ اکبر۔ چوتھی بات، اس کے پیٹ میں حرام کی غذا نہ جائے،
کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنت کل ملک فی الارض والسماء ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحالۃ فماواہ جہنم۔ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑ گیا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا رہے گا جب تک یہ لقمہ پیٹ میں رہے گا، اور اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانچویں بات، حرام کی جانب ہاتھ نہ بڑھائے، جہاں تک کوشش ہو سکے اطاعت الہی کی طرف وہ اپنے آپ کو گامزن کرتا رہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سبز زبرجد کے موتی کا ایک محل پیدا فرمایا ہے، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا اور اس نے محض خوف الہی کی بدولت حرام کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ چھٹی بات، اس کا قدم جو بھی اٹھے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ اٹھے، بلکہ جب چلے تو اس سے اطاعت اور خوشنودی اور رضائے الہی مطلوب ہو، اور عالموں اور نیک لوگوں کی صحبت میں وہ جائے۔ ساتویں بات اور آخری بات، عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار مقام امن میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہی متقی اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن دوزخ سے نجات پائیں گے، اور وہی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، برائی کے کام سے کنارہ کش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہماتن متوجہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔